بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مشتاق آفتاب، آپ یوٹیوب اور فیس بک پیج پہ دیکھتے ہو۔ حقیقت تو یہ ہے دوستو، ایک طرف ایران اور امریکہ کا جنگ ایک دہانے تک پہنچ چکا ہے، اب بگل بجانے کی دیری ہے، اور دوسری طرف اب پاکستان اور افغانستان کا جنگ شروع ہو گیا۔ ویسے بھی کچھ عرصے سے پاکستان پر ٹی ٹی پی وقتاً فوقتاً یا آئے روز کچھ نہ کچھ واردات کرتا ہی رہتا ہے، جن کو بعد میں پاکستانی فوج چن چن کر مارتا ہے بھی ہے۔ لیکن پاکستان کا ماننا ہے کہ ٹی ٹی پی کے پیچھے افغانستان طالبان ہے، اور افغانستان ہی میں ان کی محفوظ پناہ گاہیں موجود ہیں۔ تخریب کاری کے بعد یہ لوگ وہیں پر چلے جاتے ہیں۔ اس بارے میں پاکستان نے بہت بار طالبان حکومت سے جواب طلبی چاہی، لیکن پھر بھی بار بار یہ لوگ پاکستان کے ہر ایک علاقے، خاص کر کے پی کی اور بلوچستان کے لوگوں کو کسی نہ کسی طرح شکار بنا ہی لیتے ہیں، جہاں پر پاکستان کے عوام کے ساتھ ساتھ پولیس اور سیکورٹی فورس کو بھی نشانہ بننا پڑتا ہے۔ تنگ آمد با جنگ آمد۔ اب جب کہ پاکستانی فوج اور حکومت تنگ آئی تو انہوں نے باضابطہ طور افغانستان میں جا کر ٹی ٹی پی کے ساتھ ساتھ افغانستان طالبان کو بھی نشانہ بنانے کا آغاز کر دیا ہے۔ کچھ دنوں سے لگاتار پاکستانی ایئر فورس افغانستان میں شدید بمباری کر رہا ہے، جس میں زابل، ننگرہار، کابل، قندھار وغیرہ وغیرہ شامل حال ہے۔ کل ہی کی بات ہے کہ طالبان سپریم کمانڈر ملا اخونزادہ اور اس کے 300 ساتھی موئے طالبان کا ہیڈ کوارٹر پاکستانی فوج نے، ایئر فورس نے مسمار کر دیا، اور طالبانی سپریم لیڈر اخونزادہ 300 ساتھیوں سمیت مارا گیا۔ قریباً 75 افغان پوسٹوں پر بمباری کر کے ان تماموں کو پاکستان نے قبضہ میں لے لیا ہے، یہ پاکستان کا کہنا ہے، اور سینکڑوں ٹی ٹی پی کے بندوق برداروں کو مختلف وقت پر کچھ روز سے مارا گیا ہے، موت کی گھاٹ اتار دیا گیا ہے۔ اس آپریشن کو پاکستانی فوج نے غزب الحق کا نام دیا ہے۔ اس بات میں کوئی شبہ نہیں یا کوئی شک کی گنجائش نہیں کہ پاکستان اگر چاہے صرف ایک ہی دن میں افغانستان فورسز کو ہینڈز اپ کرنے پر مجبور کر سکتا ہے، کیونکہ دراصل افغان طالبان کوئی بہت بڑا طاقت نہیں ہے جو لوگوں کو نظر آتا ہے۔ روس اور امریکہ دونوں کو شکست سے دوچار کرنے والا ISR اور پاکستانی فوج ہی تھا، ورنہ طالبان کا کیا مجال تھا کہ وہ اس روس جیسے بلا اور امریکہ جیسے پہاڑ کے سامنے ایک دن بھی ٹک سکتا۔ دراصل یہ افغان میں پاکستان لڑ رہا تھا، مگر یہاں ایک کشمیری فقرہ جس میں کسی دانا نے کیا خوب کہا، واہ 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 لون بالون، مطلب صاف ہے جو کچھ بو گے آپ وہیں کاٹو گے۔ جن افغان طالبان کو پاکستان نے پالا پوسا، جنگجو بنانے کے لیے اچھی ٹریننگ اور ہنر سکھا دی، وہیں لوگ آج پاکستان میں تخریب کاری اور دہشت گردی آئے روز کرتے ہیں، جو پاکستانی فوج نے سوچا بھی نہ تھا اور جو ان کے وہم و گمان میں نہ تھا، وہیں آج ہو رہا ہے۔ سابقہ صدر اشرف غنی کے بھاگتے وقت جب طالبان نے افغان حکومت پر قبضہ کیا، اس وقت بھی شمالی اتحاد کے وہ تمام تر علاقے طالبان کے قبضے میں نہیں آئے تھے، بلکہ شمالی اتحاد کے جنگجو پیش قدمی مزید کر رہے تھے۔
اس وقت بھی پاکستانی فوج نے شمالی اتحاد کو ان کے علاقوں سے بھگا دیا اور طالبان نے اس کے بعد ان علاقوں پر قبضہ کیا ہے۔ لہٰذا آج ایسا لگتا ہے کہ جس چمن کو پاکستان نے اپنے خون سے سجایا ہے اس کو اب خود ہی پاکستان آگ لگانے کے لیے تیار بیٹھا ہے کہ افغان کو اب 3 حصوں میں بانٹنے کا پروگرام بنا دیا گیا ہے۔ ایک حصہ ایران کو دیا جائے گا، دوسرا تاجکستان، اور ایک جو بہت بڑا حصہ ہوگا وہ اس پر پاکستان قابض ہو جائے گا۔ بہت جلد اندیشہ ہے اور ایسا بھی نظر آ رہا ہے کہ اب پاکستان افواج طالبان کو بخشنے کے موڈ میں نہیں ہے۔ دن اور رات وہ ان کے جہاز، ان کے فوج افغانستان کے علاقوں میں قہر اور آگ آسمان سے برس رہا ہے۔ اسی وجہ سے کچھ دن سے پاکستان میں تمام افغانی باشندوں کو بگا کے مار دیا جاتا ہے۔ قریباً 60,000 افغانی جو پچھلے 40-50 سالوں سے لگاتار پاکستان میں مقیم تھے، قریباً آدھے سے زیادہ لوگوں کو نکال باہر کر دیا گیا اور لگاتار ان کو بگا دیا جاتا ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان اب افغانیوں کو بخشنے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ ان کا موڈ ہی ایسا لگتا ہے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ امریکہ کے بھاگتے وقت اپنا سارا ساز و سامان اور جدید ترین ہتھیار افغانستان میں ہی کیوں امریکہ چھوڑ گیا؟ اس کا بھی یہی پس منظر تھا کہ آنے والے دنوں میں طالبان ایران، پاکستان یا اور کسی ملک پر حملہ کریں گے، اس لیے اس سامان کو یہیں پر امریکہ نے چھوڑ دیا ہے۔ یہ جو افغانی خاص کر طالبانی لوگ ہیں، ان کا کام ہی تخریب کاری اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اب یہ دنیا کو معلوم ہو گیا ہے، یہ اپنے حرکتوں سے باز نہیں آنے والے لوگ ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ بہت ہی بڑے نمک حرام ہے۔ ہمارے ملک بھارت کو ان پر ہرگز بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ کسی بھی وقت منہ دکھاتے رہتے ہیں۔ صاف ظاہر ہے جس پاکستان نے ان کو 60 سالوں تک پالا پوسا، خوراک دیا اور ٹریننگ دی، سامان دیا، جب ان کے نہیں ہوئے تو ہمارے کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ بھارت کے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس لیے ان پر زیادہ امید کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ان تینوں ملکوں نے، خاص کر امریکہ، روس، چائنا اور پاکستان نے بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ اب افغانستان کو 3 حصوں میں بانٹا جائے گا اور افغانستان کا نام باقی نہیں رہے گا۔ اس کا ابتدا ہو گیا ہے۔ آپ دیکھو گے عنقریب افغانستان کو 3 حصے کیے جائیں گے۔ یہ 3 حصے بھی پاکستان ہی کروائے گا۔ اب میری بات یاد رکھنا اور نوٹ کرنا، اور یہ ہو کر ہی رہے گا۔ مشتاق آفتاب کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔